बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अगस्त के बिलों में की जाएंगी। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं महंगी बिजली मजीद महंगी हो चुकी है। आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है, जबकि सार्फिन से इजाफी वसूलियां अगस्त के बिलों में की जाएंगी। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी है। विफाकी हुकूमत का ओवर बिलिंग पर बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ। प्रोरेटा निज़ाम के तहत चार्ज इजाफी यूनिट्स पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ लगाया जाएगा। नेपरा ने 27 की बजाय ₹13 फी यूनिट टैरिफ लगा दिया है। बिलिंग के दौरान प्रोरेटा सिस्टम के तहत चार्ज होने वाले इजाफी यूनिट्स पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ लगा दिया जाएगा। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत सार्फिन को 27 के बजाय ₹13 फी यूनिट टैरिफ लगाने का हुक्म दे दिया गया। प्रोरेटा सिस्टम के तहत प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने वाले सार्फिन के बिलों पर कम रेट लगाया जाएगा। 9 माह के बिलों में सार्फिन के बिलों में क्रेडिट दे दिया जाएगा। नेपरा ने मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिलों पर जुर्माना भी खत्म कर दिया है। लेस्को ने 27 रोज की बुनियाद पर सार्फिन को यूनिट्स चार्ज किए। प्रोरेटा सिस्टम ने 30 रोज की बुनियाद पर औसत निकालकर सार्फिन को यूनिट्स चार्ज किए थे। इस तरह औसत यूनिट्स चार्ज होने से सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए थे। अब आपको बताएं, बंद रोड कॉरिडोर पर मुफ्त सफर बंद। टोल टैक्स लगेगा। रिक्शे, चिंची, लोडर रिक्शे, मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होंगे। स्टैंडर्ड ट्रैफिक ही ऑपरेट होगी, जबकि एलडी ने टोल प्लाजे बनाना शुरू कर दिए हैं। कंट्रोल किसके पास होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक निगरान हुकूमत का शुरू करदा मंसूबा बंद रोड कॉरिडोर तकमील की जानिब गामजन। एलडीए ने दाखिली और खारजी साइड पर टोल प्लाजे बनाने शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक 14 अगस्त से कबल वजीर आला मरियम नवाज पैकेज 2 का इफ्तिताह करेंगी। मोहसिन नकवी के दौर में मंसूबा तूफान की रफ्तार से शुरू हुआ। पैकेज 1 चंद दिन के अंदर मुकम्मल हुआ। पैकेज 2 एलडीए के कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस प्लानिंग के बायस गैर मामूली ताखीर का शिकार हुआ। बंद रोड कॉरिडोर का कंट्रोल अथॉरिटी के सपुर्द कर दिया जाएगा। इफ्तिताह के साथ ही टोल टैक्स का निफाज हो जाएगा। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर पर स्टैंडर्ड ट्रैफिक ही ऑपरेट होगी। छोटे रिक्शे, चिंची, लोडर रिक्शे, मोटरसाइकिलों को इजाजत नहीं होगी। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद का कहना था कि एलडीए और रिंग रोड अथॉरिटी में मामला तय पा गए हैं। अब आपको बताएं, 3000 से ज्यादा हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स वज़ाइफ से महरूम हैं। हेल्थ फाउंडेशन ने जून से अब तक वजीफा अदा नहीं किया। हाउस जॉब ऑफिसर्स को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अदम तवज्जी की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में हाउस जॉब करने वाले 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स ताहाल माहाना वजीफे से महरूम हैं। हाउस ऑफिसर्स को वजीफे की अदायगी रवां साल से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को सौंपी गई है, लेकिन हेल्थ फाउंडेशन ताहाल हाउस ऑफिसर्स का डाटा तक मुरतब नहीं कर सकी। जून से शुरू होने वाली हाउस जॉब के 2 माह गुजर गए, लेकिन हाउस ऑफिसर्स वजीफे से महरूम हैं और शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं। हाउस जॉब करने वालों को इससे कबल मुतल्लिका सरकारी अस्पताल की इंतजामिया वजीफा अदा करती थी, लेकिन अब ये इख्तियार भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में खुद से मसाइल पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानिब बीएस नर्सिंग की तालिबात की माइग्रेशन पॉलिसी आ गई। सरकारी कॉलेजेस की तालिबात की कोर्स के दौरान एक मरतबा माइग्रेशन हो सकेगी। सेकेंड और थर्ड ईयर में सहूलत मिलेगी। एक ही शहर में माइग्रेशन नहीं होगी। माइग्रेशन के लिए हर कॉलेज में दस्तयाब सीटें महकमा सेहत मुश्तहिर करेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने बीएस नर्सिंग की तालिबात की माइग्रेशन पॉलिसी जारी कर दी है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की तालिबात को कोर्स के दौरान एक मरतबा माइग्रेशन की सहूलत फ्राहम कर दी गई। बीएस नर्सिंग की तालिबात की माइग्रेशन सिर्फ सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में हो सकेगी, ताहम एक ही शहर में वाक़या नर्सिंग कॉलेजेस में माइग्रेशन नहीं होगी। तालिबात की बाहमी तबादले के तौर पर भी माइग्रेशन नहीं होगी। फर्स्ट ईयर बीएस नर्सिंग का इम्तिहान पास करने की लाजमी शर्त होगी। माइग्रेशन सेकेंड और थर्ड ईयर में हो सकेगी। माइग्रेशन के लिए हर कॉलेज में दस्तयाब सीटें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुश्तहिर करेगा। तालिबात ऑनलाइन माइग्रेशन की दरख्वास्त जमा करवाएंगी। मेरिट पर माइग्रेशन की सहूलत दी जाएगी। मार्केट कमेटी लाहौर की शाया करदा सरकारी रेट लिस्ट मुकर्रर करदा कीमत से जायद में फोख्त होने लगी। रेट लिस्ट दुकानदारों को ₹20 की बजाय ₹50 तक मिलने लगी।
سبزی اور پھل فروش کریانہ اور دیگر دکاندار ریٹ لسٹ مافیا کے خلاف شکوے کر رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 20 روپے والی ریٹ لسٹ 50 روپے تک خرید رہے ہیں، جبکہ زائد قیمت ادا کرنے کے باوجود ریٹ لسٹ وقت پر فراہم نہیں کی جاتی۔ 9 بجے کی بجائے دوپہر 12 بجے ریٹ لسٹ مارکیٹ میں پہنچتی ہے، جس سے گاہکوں کے ساتھ بحث و تکرار ہوتی ہے۔ دکانداروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ریٹ لسٹ کی بروقت فراہم نہ کرنے پر اور زائد قیمت میں فروخت کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے لسٹ مافیا کے خلاف کارروائی کریں۔ مختلف جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بھی 50 بلیک میں جہاں بھی بیچتے ہیں، یہ مارکیٹ میں ہے، کوئی بھی یہ ضرورت کی چیز ہے لینی پڑتی ہے، جتنے کوئی مانگے گا دینے پڑتے ہیں۔ یہ 11 بجے سے بعد ہی آتی ہے، 12 بجے کے ان قریب آتی ہے، ٹائم 11 بج رہے ہیں ابھی نہیں آئی۔ بالکل فرق پڑتا ہے، کوئی کسٹمر ایسے ہیں وہ لسٹ کے حساب سے کہتے ہیں دو، تو جب لسٹ اتارتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ کل کی ہے۔ کچھ کسٹمر ایسے ہیں جو جھگڑ پڑتے ہیں، ہمیں اس ریٹ پہ دینے پڑتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کل کی لسٹ ہے، اس کے مطابق دینے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ ریٹ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کم ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر دینے پڑ جاتے ہیں۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ملازمین کی جانب سے مطالبات کے حق میں پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ آرٹیکل 17A کی واپسی اور لیو انکیشمنٹ کے نوٹیفیکیشن کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ملازمین کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے آرٹیکل 17A کی واپسی اور لیو انکیشمنٹ کے نوٹیفیکیشن کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر ایپکا پنجاب شفقت رسول سندھو، جنرل سیکرٹری میاں محمد ریاض، مرکزی وائس چیئرمین ایپکا پاکستان فضل اللہ، جبکہ نعیم کھوکھر، کلب عباس، محبوب عالم سمیت دیگر نے احتجاج میں شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے خود وعدہ کیا گیا تھا کہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن وہ ختم کریں گی۔ پنجاب حکومت آرٹیکل 17A کو ختم کرنے کا فیصلہ فوراً واپس لے۔ آپ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ ملازمین کی آواز بنیں۔ ہم حکومت وقت سے ان کی ظالمانہ پالیسیز کے خلاف آج سراپا احتجاج ہیں۔ آج ٹوکن احتجاج ہم نے یہاں کیا ہے۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی فضل باچا خان صاحب کی قیادت ہدایت پر ہم نے ملازمین کے حق کے لیے جو ملازمین کے حقوق کو سبوتاژ کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ بقول عوامی حکومت ہے، لیکن عوام کے حق غصب کرنا یہ کہیں کی جمہوریت نہیں ہے۔ ڈی سی نے پی ٹی آئی کی مینار پاکستان کے بعد ناصر باغ اور موچی دروازہ میں 14 اگست کو جلسے کی درخواستیں بھی خارج کر دی ہیں۔ ہائی کورٹ کا ڈی سی کے جلسہ مسترد کرنے کی رپورٹ پر اظہار عدم اطمینان۔ پنجاب حکومت کے وکیل کو ڈی سی سے ہدایات لے کر کل مزید دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے پی ٹی آئی کے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ستار ساحل نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر نے جلسہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جہاں پہ گیدرنگ اکٹھی ہو جائے گی 14 اگست کے موقع کے اوپر، وہاں پہ دہشت گردی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے چونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی سیکیورٹی کا دھیان رکھا جائے، پرامن اور امن عامہ کا جو انتظام ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ خرم لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ درخواست گزار نے جلسہ کرنے کی 14 اگست کی تاریخ بھی تبدیل کر دی ہے، 13 اور 14 کو نہیں تو ہمیں کوئی اور تاریخ دے دیں۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں 12 کو نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں 13 کو نہیں ہو سکتا، 14 کو نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں 20 کو اجازت دے دیں، یہ ہمیں 22 کو اجازت دے دیں۔ ہم اس چیز کے وہ نہیں، اس پہ ہماری کوئی ضد۔ یہ جو دن یہ کہتے ہیں جو سیکیور ہوگا، جس دن ان کو لا اینڈ آرڈر 2 لفظ جو یہ لکھ دیتے ہیں اس کے اندر، غالباً اس کا ڈکشنری سے بھی اگر مطلب دیکھ لیں تو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ پنجاب حکومت کے وکیل ستار ساحل نے کہا کہ ڈی سی نے پولیس ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دینی ہوتی ہے۔ 3 سیاسی جماعتوں کی 14 اگست کو جلسہ کرنے کی دی گئی درخواستیں خارج کی ہیں۔ انتظامیہ ہے اس کی مشاورت کے لیے، ان کی رائے لینے کے لیے عدالت نے یہ کل کے اوپر رکھا ہے۔ ہم دوبارہ دیکھ لیں گے اس کو۔ دیکھیے کسی شہری کے ہم خلاف ذاتی طور پہ نہیں ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان جو حالات و واقعات ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح کی گیدرنگ کی اجازت دینی ہوتی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ جماعت اسلامی نے کافی دنوں سے دھرنا دیا ہوا ہے، اس پر اور دیگر جلسوں بارے حکومتی پالیسی کیا ہے۔ عدالت نے لا افسر کو ڈی سی سے مشاورت کر کے کل مزید دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، CT 42۔
صوبہ بھر کی غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ وزیر خوراک بلال یاسین کو آٹے اور گندم کے نرخوں پر افسران نے تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کو آٹے اور گندم کے نرخوں پر سیکرٹری خوراک پنجاب معظم اقبال سپرا اور فوڈ ڈائریکٹوریٹ کے افسران نے بریفنگ دی۔ حالیہ دنوں صوبہ بھر کی غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے آٹے کے تھیلوں میں تناسب کے لحاظ سے کمی کی سفارشات طلب کر لی۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ پنجاب سے دیگر صوبوں میں گندم اور تیار شدہ مصنوعات کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں۔ سیکرٹری خوراک پنجاب معظم اقبال سپرا نے گندم مصنوعات کی بین الصوبائی ترسیل بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا کہ 8 روز میں گندم کی 37,000 بوریوں کی پنجاب سے دیگر صوبوں میں ترسیل ریکارڈ ہوئی ہے۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کا نااہل پرائس مجسٹریٹ سے اختیارات واپس لینے کا حکم۔ نور الامین مینگل نے کہا غیر ذمہ دار پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ ہوم سیکرٹری پنجاب نور الامین مینگل نے نااہل پرائس مجسٹریٹ سے اختیارات واپس لینے کا حکم دے دیا۔ ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل سے چیئرپرسن پرائس کنٹرول ٹاسک فورس سلما بٹ نے ملاقات کیا۔ شہ ضروریات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نور الامین مینگل نے کہا کہ نااہل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے فوری اختیارات واپس لیے جائیں۔ غیر ذمہ دار پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ سلما بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت ہے کہ پرائس کنٹرول مینجمنٹ سسٹم کو فعال کیا جائے۔ تمام اضلاع کے انتظامی افسران خود فیلڈ میں نکلیں اور پرائس کنٹرول میکانزم کی نگرانی کریں۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا LDA ون ونڈو سیل کا اچانک دورہ۔ طاہر فاروق نے سفٹڈ شدہ فائلوں کی پروسیسنگ میں تاخیر پر متعلقہ افسران پر اظہار برہمی کیا۔ ڈی جی LDA طاہر فاروق نے LDA ون ونڈو سیل کے دورے پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں آئی درخواستوں کی پروسیسنگ کا جائزہ لیا۔ ڈی جی نے کہا کہ سفٹڈ شدہ فائلوں کی پروسیسنگ میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں۔ نان سفٹڈ فائلوں کی پروسیسنگ کو SOPs کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ ڈی جی LDA طاہر فاروق نے ون ونڈو سیل کی ورکنگ بہتر کرنے کے لیے ہاؤسنگ کے تمام ڈائریکٹرز کا اجلاس طلب کیا ہے۔ طاہر فاروق نے افسران کو تنبیہ کی کہ جو افسر پرفارم نہیں کرے گا وہ سیٹ پر نہیں رہے گا۔ اجلاس میں ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر، چیف انجینئر LDA، چیف میٹروپولیٹن پلاننگ، چیف ٹاؤن پلانر، چیف IT آفیسر، ڈائریکٹر ون ونڈو نے شرکت کی۔ اب آپ کو بتائیں سفارت خانوں، CPEC منصوبے اور چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور عسکری حکام کا اجلاس ہوا ہے۔ SPU ہیڈ کوارٹرز مناوا میں انعقاد کیا گیا۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہیڈ کوارٹرز میں کمانڈر SSD 342 بریگیڈیئر محمد عباس فائق نے DIG SPU منتظر مہدی سے ملاقات کی۔ SSP آپریشنز عثمان اعجاز باجوہ، لیفٹیننٹ کرنل محمد عمر سمیت SPU اور آرمی رجمنٹ کے افسران بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں غیر ملکی سفارت خانوں، CPEC، نان CPEC پروجیکٹس اور چائنیز کی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی پر گفتگو کی گئی۔ چائنیز کی سیکیورٹی کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے اہلکاروں کو بہترین ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ بریگیڈیئر عباس فائق کا کہنا تھا کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور پاک فوج بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اہم پروجیکٹس پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں PHA کا یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا فیصلہ۔ آتش بازی، ایلومینیشن اور مقابلہ مصوری منعقد کروائے جائیں گے۔ DG PHA محمد طاہر وٹو کی زیر صدارت یوم آزادی کی تیاریوں بارے اجلاس ہوا، جس میں یوم آزادی کی تقریبات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ریس کورس باغ میں پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب مینار پاکستان سبز اور سفید روشنیوں سے جگمگائے گا۔ PHA 13 اور 14 اگست کو اہلیان لاہور میں مفت پودے بھی تقسیم کرے گا۔ DG PHA نے کہا تمام ونگز کے افسران یوم آزادی کی تیاریوں میں اپنی اپنی ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ قومی پرچم فضا میں بلند کرتے ہوئے قومی محسنوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ MPA ملک ریاض کی PP 147 بھارتی چوک میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ حلقے کے عوام نے درپیش مسائل بارے آگاہ کیا۔ MPA ملک ریاض نے عوامی مسائل کے لیے مرکزی دفتر PP 147 بھارتی چوک میں
کھلی کچہری لگائی۔ حاجی مکی، نثار اوان، ملک احسان، اسحاق سیال، عمران بٹ، رانا شہزاد، رانا افضال سمیت دیگر اہل علاقہ نے شرکت کی۔ سائلین نے ایم پی کو حلقے میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ملک ریاض نے حلقے کے عوام کو جلد ریلیف فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ملک ریاض کا کہنا تھا کہ اندرون لاہور کی بہتری اور حلقے کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی کمشنر لاہور آفس آمد۔ کمشنر زید بن مقصود کو جشن آزادی دنگل دیکھنے کی دعوت دی۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان جشن آزادی کے دنگل کے انعقاد کے لیے متحرک ہو گئے۔ وفد کے ہمراہ کالا پہلوان کی کمشنر لاہور آفس آمد ہوئی۔ کالا پہلوان نے کمشنر زید بن مقصود کو جشن آزادی دنگل دیکھنے کی دعوت دی۔ مہر اکرم نے کمشنر کو جشن آزادی دنگل کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سینئر وکیل چودھری سرور ایڈوکیٹ اور صدر دیسی کشتی شمالی لاہور چودھری ریاض بھی کالا پہلوان کے ہمراہ تھے۔ شاہراہوں سے بارش کا پانی نکالنے کا انوکھا حل۔ شہر کے 170 پارک سڑکوں سے ڈاؤن کیے جائیں گے، جبکہ 3 فٹ لیول ڈاؤن کیا جائے۔ واسا نے استدعا کر دی ہے۔ گول باغ، شاد باغ، سموسہ پارک، عالیہ ٹاؤن باغبان پورہ، مقبرہ نور جہاں پارک شامل ہیں۔ اور کون کون سے پارک ڈاؤن ہوں گے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ واسا نے شہر کے 170 پارکوں کی روڈ لیول سے گہرائی کم کر کے پی ایچ اے سے استدعا کر دی۔ پارکوں کی لسٹوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ کم سے کم 1 فٹ، زیادہ سے زیادہ 3 فٹ سے زائد لیول ڈاؤن کیا جائے گا۔ پی ایچ اے نے ابتدائی طور پر شوک چوک کے پارک کا لیول ڈاؤن کرنے سے کام کا آغاز کر دیا۔ ترجیحی بنیادوں پر پہلے 81 اور پھر باقی 2 ترجیحات پر پارکوں کا لیول ڈاؤن ہوگا۔ گول باغ، شاد باغ، سموسہ پارک، عالیہ ٹاؤن باغبان پورہ، مقبرہ نور جہاں پارک کو ڈاؤن کیا جائے گا۔ شیناوالا، کریم پارک، مسلم ٹاؤن، اے بلاک ٹاؤن شپ کے پارک شامل ہیں۔ منو بھائی پارک، بابا گراؤنڈ پارک، جہانگیر پارک، حفیظ پارک سمیت دیگر پارک بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ ریجنل ٹیکس آفس لاہور میں تاجر دوست اسکیم بارے اجلاس۔ لاہور سمیت قصور اور شیخوپورہ کے تاجر نمائندگان نے شرکت کی۔ ریجنل ٹیکس آفس لاہور میں تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں لاہور سمیت قصور اور شیخوپورہ کے تاجر نمائندگان نے شرکت کی۔ چیف کوآرڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میل چیف کمشنر احمد شجاع اور ایڈیشنل کمشنر سارنگ بھٹی سے تاجر نمائندگان نے ملاقات کی۔ تاجروں نے بجلی کے بھاری بھرکم کمرشل بلوں کی دہائی دی۔ تاجروں نے اصرار کیا کہ فائلرز پر ایڈوانس ٹیکس ہٹایا جائے۔ ہر مارکیٹ میں مختلف نوعیت کے کاروبار پر ایک ہی طرح کا ٹیکس کیسے دیں؟ چیف کمشنر نے تاجر نمائندگان کو ایڈوانس ٹیکس ٹیبل پر ریویو داخل کرنے پر اصرار کیا۔ احمد شجاع خان کا کہنا تھا کہ تاجر نمائندگان کو درپیش مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ اب آپ کو بتائیں، ڈی جی ایل ڈی اے سے ایم ایم عالم روڈ گلبرگ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ طاہر فاروق نے وفد کو ایم ایم عالم روڈ کے مجوزہ پلان بارے بریفنگ دی ہے۔ ملاقات کا مزید احوال جانیں گے دورے نیاب سے۔ جی دورے نیاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی جی ایل ڈی اے سے ایم ایم عالم روڈ کے جو تاجر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے اندر میاں محمد سلیم، عرفان رفیق، وسیم اعجاز، خواجہ شفیق، ڈاکٹر علی مسعود، شاہد عثمان اور زہیب علی شامل تھے۔ ڈی جی ایل ڈی اے محمد طاہر فاروق نے تاجروں کو تمام تر جو ایم ایم عالم روڈ کے موجودہ پلان ہے، ری ویمپنگ ہے، اس پہ بریفنگ دی ہے اور بتایا اس میں کہ پیدل چلنے والوں کے لیے سہولت، سائیکل لین، یونیفارم، سائنیج، اسمال ورک جو ہے وہ نئے سرے سے کیا جائے گا۔ ایم ایم عالم روڈ پر سروسز کا کوریڈور انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کے لیے بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی ایسوسی ایشن کے تعاون سے ہی ایم ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ کریں گے۔ ایم ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ سے شہریوں کو کاروباری افراد کو سہولت ملے گی۔ ایسوسی ایشن کے وفد نے صبر کا اظہار کیا۔ ڈی جی ایل ڈی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصیات میں کاروباری افراد کو سہولت کے لیے ایل ڈی اے یہ پروجیکٹ لا رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دورے نیا، بہت شکریہ آپ کا۔ فوڈ انڈسٹری صارفین کو بڑی سہولت دینے کا فیصلہ۔ خوراک کے کاروبار سے متعلق تمام دستاویزات اب صرف ایک کلک پر دستیاب ہوں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ای پی ایف اے پیپر لیس ڈیجیٹل نظام متعارف کروانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ فوڈ بزنس آپریٹر اب گھر بیٹھے دستاویزات مکمل کر کے رجسٹریشن کے عمل کو یقینی بنا سکیں گے۔ فوڈ بزنس آپریٹر اپنا لائسنس اپلائی، پروڈکٹ رجسٹریشن، لیبل کی منظوری آن لائن کروا سکیں گے۔ جرمانے کی ادائیگی، میڈیکل اسکریننگ، ٹریننگ کی رجسٹریشن بھی آن لائن ہو سکے گی۔ ڈیجیٹل نظام کے تحت پنجاب کے عوام ڈائٹ پلان، نیوٹریشن کے حوالے سے رہنمائی بھی آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی آصم جاوید کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل نظام متعارف کروانے کا مقصد فوڈ بزنس کرنے والوں کو دفتر آنے کی زحمت کو کم کرنا ہے۔
गुलबर्ग ई लाइब्रेरी में नेशनल मिनॉरिटी डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ार रमेश सिंह अरोड़ा और राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। गुलबर्ग ई लाइब्रेरी में नेशनल मिनॉरिटी डे के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स पंजाब मोहम्मद यूसुफ, LPC मेंबर फौजिया शुएब, सदर अमन कमेटी सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अलामा असगर चिश्ती, माहीन आजम खान, फैसल इलियास शरीक हुए। मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदान, सिविल सोसाइटी और तालीमी इदारों से वाबस्ता नौजवानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। खेल के मैदान से अब आपको बताएं, नेशनल जूनियर वॉलीबॉल टीमों के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया है। नेशनल अंडर 16 और नेशनल अंडर 20 टीमों के लिए खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया। पंजाब जिम्नेजियम में होने वाले ट्रायल्स में सुबह भर से 300 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हुए। ट्रायल्स में नेशनल अंडर 16 और नेशनल अंडर 20 टीमों के लिए खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। मुंतखब अंडर 16 खिलाड़ियों के 2 कैंप लगाए जाएंगे। अंडर 16 खिलाड़ियों का एक कैंप लाहौर और दूसरा पेशावर में लगाया जाएगा। दूसरी जानिब जावेद मेमोरियल क्रिकेट क्लब ने लाहौर नॉर्थ PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप जीत ली। MPG खाना क्लब को 83 रन से शिकस्त दी। बागे जिनाह ग्राउंड पर जावेद मेमोरियल क्लब की टीम पहले खेलते हुए 208 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद यासिर 62, अयान जावेद 47 और अली मुर्तज़ा 24 रन बनाकर नुमाया रहे। MP जिम खाना के मोहम्मद फरीद भट्ट और राना इरफान अली ने 3-3 जबकि आबिद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। MPG खाना जिम खाना की टीम 125 रन बनाकर आउट होगी। फरीद भट्ट 56 और मोहम्मद फाइक भट्ट 28 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि जावेद मेमोरियल क्लब के मोहम्मद यासिर ने 6 और अजीज बिन यासिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद फाइनल मैच की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। अब बात करें 14 अगस्त की, तो जश्न आज़ादी में चंद दिन बाकी रह चुके हैं। मुख्तलिफ शाहराओं इमारत पर सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। ज़रूरत इस अमर यह है कि नई नस्ल कौमी परचम की अहमियत और उसके एहतराम के तकाज़ों से आगाह हो। हमारा परचम ये प्यारा परचम, अताए रब्बी करीम परचम। बेशक अगस्त का महीना आते ही गलियां, मोहल्ले, सड़कें और घर कौमी परचम से सज जाती हैं। लोग वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कौमी परचम लगा कर करते हैं। लेकिन इस परचम का आगाज़ कैसे हुआ, इसका डिज़ाइन किसने बनाया और इससे किन इलामात जाहिर हैं, ये जानेंगे आज हम। जश्न आज़ादी के मौके पर पूरा पाकिस्तान झंडों, झंडियों, सब्ज और सफेद रंग से सजा दिया जाता है, जो पाकिस्तानी कौम की वतन अजीज से सच्चे जज्बे की अक्कासी करता है। सब्ज हलाली परचम मुल्क की इज्जत और वकार की अलामत है। कौमी परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में दी गई थी। सब्ज रंग मुस्लिम और सफेद रंग अक़लियतों की निशानदेही करता है। प्रोफेसर मोहम्मद सईद शेख का कहना था कि कानूनी तौर पर कौमी परचम पर ना तो कोई इबारत लिखी जा सकती है और ना ही कोई तस्वीर बनाई जा सकती है। फ्लैग प्रोटोकॉल्स के तहत अमारात, गाड़ियों और दफ्तरों में मेजों पर लगाए जाने वाले परचम की पैमाइश भी मुकर्रर है। बात यह है कि झंडा किसी कौम की अलामत होती है, हर जगह लहराया जाता है। आजकल ये अजीबोगरीब, मैं एक बात देख रहा हूँ, आपने शायद नोट किया कि नहीं, लोग झंडे पे मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। ये झंडे का इंसल्ट है, झंडे की इंसल्ट है। झंडा एक सिंबल है। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी पर कौमी परचम घरों पर लगाना वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार है। 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले मुझे एक झंडा खरीदना है, इसलिए मैं एक स्टॉल पे आया हूँ और 14 अगस्त पे ये झंडा खरीदना हमारी बेसिकली खुद मुख्तारी और हमारी पहचान की अलामत है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि पिछली दफ़ा की निस्बत इस वक्त कीमतें थोड़ी ज़्यादा है, मगर फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने झंडा लिया जनाब गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, घर के लिए। स्टिकर वगैरह लिए हैं जो कपड़ों पे लगाएंगे, माथे पे लगाएंगे। क्या ज़ाहिर करेंगे, आज़ादी है, हमारी आज़ादी का दिन है, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे ज़ाहिर करेंगे। शहरियों ने गुज़श्ते साल की निस्बत इस साल परचम की कीमत में इजाफे का शिकवा भी किया। कहा कि लम्हा फिक्रिया है कि कौमी परचम भी दूसरे ममालिक से बन कर आ रहा है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।